السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمد للہ. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا. اللہم لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. انشاءاللہ بہت یعنی انٹرسٹنگ فریگمنٹ مرکب اضافی ہم آج شروع کریں گے. اس کو آپ انگلش میں اضافہ فریگمنٹ کہہ سکتے ہیں، عربک ٹرم اس کے لیے مرکب اضافی ہے، اور اس کو آفٹر آف انگلش میں آفٹر آف فریگمنٹ بھی کہہ سکتی ہیں آپ. تو انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور قرآن پاک میں آپ کو اتنی زیادہ یہ نظر آئے گی کہ آپ انشاءاللہ آج کے لیسن کے بعد آپ نے قرآن کو کھولنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کو آلموسٹ ایوری ادر آیا کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو یہ فریگمنٹ انشاءاللہ نظر آئے گی. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ہم 5 فریگمنٹس جو ہیں وہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان میں سے ہم نے کون کون سی سیکھ لی ہیں؟ آلریڈی ہم نے حرف جر فریگمنٹ سیکھ لی ہے. یہ مائک پلیز میوٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا نوائز ہو رہا ہے. یہ حرف جر فریگمنٹ ہے، ہم نے سیکھ لی. کیا فریگمنٹ تھی یہ؟ کہ با تا کاف لام واو من فی عن علا حتی الا، یہ ایسے حرف ہیں کہ ان کے بعد ان کے رائٹ آفٹر ایک اسم آئے گا، اور وہ اسم ہمیشہ جر سٹیٹس میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور کون اس کو جر سٹیٹس میں بنا رہا ہے؟ اس اسم کو یہ حرف جر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ. اور اسی لیے ہم اس کو جار مجرور فریگمنٹ کہتے ہیں، یا حرف جاری مرکب جاری فریگمنٹ. مرکب جاری ٹرمز آپ اس کے لیے عربک میں یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ جار مجرور فریگمنٹ. اور عربک میں آپ کیا کہیں گے؟ مرکب جاری، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا. پھر ہم نے ایک اور فریگمنٹ سیکھی تھی، حرف نصب فریگمنٹ. یہ کون سی تھی؟ اس میں بھی کیا ہے؟ انا، انا کا انا بھی انا، لی انا یہاں پہ مسنگ ہے، لیتا لکنہ لا اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا ایسے حرف ہیں کہ ان کے بعد ایک اسم آئے گا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رائٹ آفٹر ہوگا، وہ تھوڑے سے ڈسٹینس کے بعد بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ حرف جر جو تھا وہ they were right after، کوئی لانگ ڈسٹینس ان کے درمیان میں نہیں ہوگا. لیکن حرف نصب جو ہے they can have long distance. تو یہ حرف نصب اور اس کا جو وکٹم ہوگا، جو اس کا اسم ہے، they can have long distance. لیکن یہ حرف نصب جو ہے، جیسے کہ اس کا نام بتا رہا ہے کہ یہ اس اسم کو جو ہے وہ نصب سٹیٹس میں چینج کرے گا. جیسے اگزامپل آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں، ان اللہ، انڈیڈ اللہ از، ٹھیک ہے؟ تو اب ان اللہ ہو نہیں میں بول سکتی اس کو، یا میں ان اللہ ہی نہیں بول سکتی. رادر جب بھی میں اس کو انا اگر میں یوز کر رہی ہوں تو اس کے ساتھ ہمیشہ ان اللہ. قرآن پاک میں آپ آیا دیکھتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، رائٹ؟ تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ نصب سٹیٹس میں ہوگا. تو یہ حرف نصب فریگمنٹ ہو گئی. پھر آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہم ایک تھرڈ فریگمنٹ سیکھنے جا رہے ہیں جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں اضافہ فریگمنٹ، ٹھیک ہے؟ اور اب تک جو ہم نے سیکھی تھیں،
ہم اس کو کہہ رہے ہیں حرف جر فریگمنٹ، اس کو کہہ رہے ہیں حرف نصب فریگمنٹ. تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ حرف اور اسم فریگمنٹس تھیں. ٹھیک ہے، ایک حرف تھا اور یہ حرف جو ہے وہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو یا تو جر بنا رہا تھا تو ہم اس کو حرف جر کہہ رہے تھے، اور جو نصب بنا رہا تھا ہم اس کو نصب کہہ رہے تھے. لیکن آج جو ہم فریگمنٹ سیکھیں گے اس میں حرف نہیں ہے بلکہ وہ اسم اور اسم فریگمنٹ ہے، یعنی دو اس میں ورڈز ہوں گے اور وہ دونوں ورڈز جو ہیں وہ اسم ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی حرف یا اسم یا کچھ اور نہیں ہو سکتا، وہ دونوں ہمیشہ اسم ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اور باقی کو میں ابھی مینشن نہیں کروں گی، ہم جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے تو یہ پھر انشاءاللہ ہماری لسٹ بڑی ہوتی چلی جائے گی. تو آج ہمارا تھرڈ فریگمنٹ ہم اضافہ فریگمنٹ انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں. اچھا، اضافہ فریگمنٹ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو آپ آفٹر فریگمنٹ انگلش میں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس فریگمنٹ کو تو آپ کو دا ورڈ آف جو ہے وہ ٹرانسلیشن میں نظر آئے گا، تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا اوکے یہ فریگمنٹ جو ہے وہ اضافہ فریگمنٹ ہے. عربک میں آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب اضافی یا اضافہ فریگمنٹ. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے کہ یہ دو اسم کے درمیان کریٹ ہوگا. اسم دونوں ورڈ جو ہیں وہ اسم ہوں گے. ٹھیک ہے، اب فرسٹ اسم جو ہے اس کا کیا نام ہے؟ مضاف. ٹھیک ہے، دو اسم ہے. فار ایگزامپل آپ یہاں پہ دیکھیں، میں نے ایک اسم لیا کتابن. اچھا، یہ بات بھی ہم نے یاد رکھنی ہے کہ ایک اسم جو ہوتا ہے اس کی ایک ڈیفالٹ سٹیٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے اوپر تنوین ہوگی اور وہ رفع ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈیفالٹ اسم کی جو ہے وہ سٹیٹ ہوتی ہے. جیسے ہم ہمیشہ قلم کہیں گے، کتاب کہیں گے، مسجد کہیں گے، ٹھیک ہے، زید کہیں گے، انلیس کہ کچھ اس سے پہلے آ گیا یا تو وہ اس کو جو ہے نا وہ ایفیکٹ کرے گا. تو پھر ہم وہ سم ٹائمز کتابن بھی کہہ سکتے ہیں یا کتابہ بھی کہہ سکتے ہیں یا کتابی بھی کہہ سکتے ہیں، رائٹ. لیکن ایک ڈیفالٹ جو ایک سٹیٹ ہوتی ہے اسم کی وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا رفع سٹیٹس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈیفالٹ سٹیٹ ہوتی ہے کسی بھی اسم کی. تو اس لیے آپ دیکھیں گے یہاں پہ میں نے لکھا کتابن زیدن. ٹھیک ہے، کتاب اسم ہے جی، زید اسم ہے جی. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں اسم ہو گئے. اب میں جو ہے وہ اضافہ فریگمنٹ کریٹ کرنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اضافہ فریگمنٹ کو ہم اردو میں آپ یاد رکھ سکتے ہیں ملکیت کے نام سے. ٹھیک ہے، ہم نے ویسے بھی جب اسٹیٹس کیے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ اسٹیٹس تین طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک اسم رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے. اور جر کو ہم نے بیسکلی کہا تھا کہ یہ زیادہ تر، ناٹ ایوری ٹائم، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حرف جر اس کو اسم کو مجرور بناتا ہے، وہ جر اسٹیٹس میں اس کو لے کے جا رہا ہے، تو وہاں پہ تو ملکیت نہیں آ رہی، رائٹ. لیکن اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جب ہم ایک اس کو یہ اضافہ فریگمنٹ یا ملکیت کریٹ کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ یہ جر سٹیٹس میں ہمیں ایک اسم جو ہے وہ جر سٹیٹس میں بنانا پڑے گا. تو دو ہمارے پاس اسم ہے، ایک ہے کتابن اور دوسرا ہے زیدن. اب میں کہنا چاہتی ہوں کہ زید کی کتاب میں ملکیت بنانا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں اس کتاب کو کس کی ملکیت میں دینا چاہ رہی ہوں؟ زید کی، کہ یہ زید کی کتاب. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے ایک پروسیس یعنی کے تھرو جانا پڑے گا یہ سب کرنے کے لیے. کیونکہ عربک میں یہ کا، کے اور کی، اس کے لیے کوئی بھی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے اب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب میں کہتی ہوں میں کہنا چاہتی ہوں ایک کتاب. ٹھیک ہے، تو یہ عربک میں جو یہ جو آرٹیکلس ہیں، آ ہو گیا، این ہو گیا یا دا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ آرٹیکلس ہوتے ہیں.
اس کے لیے کوئی بھی عربک میں ورڈ نہیں ہے. تو ہم اس کو کیسے کریٹ کرتے ہیں؟ اس کو ہم ایسے کریٹ کرتے ہیں کہ جب میں کہتی ہوں قلمن، ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے ان یہاں پہ لگایا یہ بتا رہا ہے کہ کتاب کتنی ہے؟ ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے. اردو میں آپ اس کو کہیں گے سوری ایک قلم، ایک پین، پین اس کو انگلش میں ہم کہہ رہے ہیں، رائٹ. تو وہ جو کہاں سے آ رہا ہے؟ تنوین سے آ رہا ہے. یا ایک اردو میں کہاں سے آ رہا ہے؟ تنوین سے آ رہا ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے ان آرٹیکلس کے لیے عربک میں کوئی ورڈ نہیں ہے. یا اسی طرح اگر میں دا کہنا چاہتی ہوں، میں اس قلم کو اسپیسیفک بنانا چاہتی ہوں، تو میں اس کے ساتھ ال لگا دوں گی، ٹھیک ہے. اور جب ال لگاتے ہیں تو وہ سٹوری یاد رکھیں، ٹھیک ہے، ال اور تنوین والی. تو یہ کیا بنے گا؟ القلم، ناٹ مون، ٹھیک ہے. اور اب اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ انگلش میں تو میں اس کو دا پین کہوں گی، لیکن اب آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کوئی ورڈ ہے اس میں اردو میں اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے، خاص پین، ٹھیک ہے. تو پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اوور ہیئر از کہ جس طرح سے ان آرٹیکلس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے عربک میں، سیم اسی طرح سے یہ کا، کے اور کی کے لیے کوئی بھی ورڈ عربک میں موجود نہیں ہے. تو جب ہم یہ ملکیت بنانا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں ایک پروسیس تھوڑا سا کے تھرو جانا پڑے گا. وہ پروسیس کیا ہے کہ مجھے جو ہے نا، میں کہنا چاہ رہی ہوں زید کی کتاب، رائٹ. تو اب کیا ہوگا کہ جو چیز زید اون کر رہا ہے نا، وہ چیز ہم پہلے لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے. جو چیز اون کی جا رہی ہے وہ پہلے آئے گی، اور جو اونر ہے، جو اون کر رہا ہے، وہ بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے یہاں پہ میں نے کتاب، اب یہ جو فرسٹ اسم ہے اس کو ہم کہیں گے مضاف، ٹھیک ہے. اس کا نام کیا ہے؟ مضاف. اور جو یہ سیکنڈ اسم ہے اس کا نام ہے مضاف الیہ، مضاف اینڈ الیہ. الیہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، الیہ اٹ سیلف کیا ہے؟ جار مجرور فریگمنٹ ہے، رائٹ. الا اور اس کے ساتھ حال لگا ہوا ہے، اٹیچ پروناؤن الیہ، ٹھیک ہے. تو اور اس کا بیسیکلی آئی تھنک ان کا مطلب ہے کنیکشن. سو یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ اس کی طرف جو ہے نا وہ کنیکٹ ہو رہا ہے. تو اب یہ جو فرسٹ میرا مضاف ہے اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں. میں نے کہا نا کہ ہمیں ایک پروسیس کرنا پڑے گا. اب اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ اس کی کنڈیشن ہے، آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ مضاف جو ہے نا وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور آلویز آن ڈائٹ پرسن ہے، جو کہ اپنی بہت خیال کرتا ہے کہ اس نے ہیوی بھی نہیں ہونا اور بہت سلم اینڈ اسمارٹ رہنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مضاف جو ہے نا وہ کیا چاہتا ہے؟ مضاف چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کبھی ال نہ آئے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی مضاف نے کبھی تنوین لینا، ٹھیک ہے. یہ دو جسٹ کنڈیشنز اس کی یاد رکھنی ہیں. مضاف کیا چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کبھی ال نہیں لگانا، ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ال اور مضاف جو ہے نا وہ آپس میں they cannot get along، ایک دوسرے کے دشمن سمجھ لیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے یہ کر دیا تو بس you are in trouble then. تو اس کے ساتھ آپ نے ال بھی نہیں لگانا اور اس کو کبھی آپ نے تنوین بھی نہیں دینی، ہمیشہ اس کو لائٹ. جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک سلیم اسمارٹ اور بڑا سوفسٹیکیٹڈ سا کیریکٹر ہے مضاف، ٹھیک ہے. تو جب ہم نے یہ کنڈیشن اس کی مان لی تو اب میں اس کو کتاب کو کیا کروں گی، کیونکہ یہاں تو جو اوریجنل اس کی وہ ہے وہ کتابن ہے، رائٹ. تو میں کیا کروں گی، اس کا ایک یہ ختم کر دوں گی، ٹھیک ہے. میں نے اس کو لائٹ بنانا ہے اور آئی ول میک شیور کہ میں کبھی اس کے ساتھ ال نہ لگاؤں، ٹھیک ہے. یہ اب میں نے جب اس کو کتابو کیا تو یہ اب اس وقت پرفیکٹ ہے مضاف بننے کے لیے. اب یہ مضاف کے بعد ہمارا نیکسٹ جو کیریکٹر ہے وہ کون سا ہے؟ مضاف الیہ، ٹھیک ہے.
اب مضاف الیہ کیا چاہتا ہے؟ مضاف الیہ چاہتا ہے کہ اوکے آئی ڈونٹ مائنڈ، میرے اوپر ال لگا دو یا مجھے تنوین دے دو، جو مرضی کر لو میرے ساتھ، آئی ڈونٹ مائنڈ، لیکن بس ایک کام نہ کرنا، ایک چیز مجھے دے دو۔ وہ کیا چیز مانگ رہا ہے؟ کہ مجھے ہمیشہ بس جر رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو زیدن بھی کہہ سکتے ہیں یا سم ٹائم زیدی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد نیکسٹ کیا ہو رہا ہے، یہ بھی ابھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دو کسرہ بھی لے سکتا ہے یا ایک کسرہ بھی لے سکتا ہے، اور باقی چاہے اس کے ساتھ آپ ال لگا دیں، چاہے آپ اس کے ساتھ جو ہے نا جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے؟ جسٹ وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ نے کسرہ دینا ہے، مجھے ہمیشہ جر سٹیٹس میں رکھنا ہے۔ سو یہ دو کنڈیشن جب آپ فلفل کر دیں گے تو آپ نے یہ اضافہ فریگمنٹ بنا دیا۔ تو اس حساب سے اب دیکھیں کتابو زیدن، کیا ٹرانسلیشن اس کی ہو جائے گی؟ زید کی کتاب۔ اب اردو میں پرابلم یہ ہے کہ عربک میں تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کتاب زیدن، اور کتاب پہلے آ رہا ہے، تو ویسے تو آرڈر میں ہمیں جو ہے نا اس کو ٹرانسلیٹ پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن اردو میں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جو اونر ہے نا، جو اون کر رہا ہے اس کو پہلے لانا پڑے گا، تو ہمیں کہنا ہوگا کہ زید کی کتاب، ٹھیک ہے؟ انگلش میں آرڈر از فائن، ہم کہتے ہیں بک آف زید، تو انگلش میں آرڈر از فائن، لیکن اردو میں جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہمیشہ ہمیں جو مضاف الیہ ہے اس کو پہلے ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ مضاف الیہ کو ہم پہلے ٹرانسلیٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد مضاف جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بھی ہم اور پریکٹس کریں گے تو یہ چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی۔ تو جیسے کہ میں نے کہا یہ اضافہ فریگمنٹ کیا کرتا ہے؟ پوزیشن کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ بلونگنگ کو شو کرتا ہے، اور یہ اس کا ون آسپیکٹ ہے، ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے اور بھی ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں۔ ایک اور ایگزامپل، اگر میں کہوں رسولن تو یہ ایک ڈیفالٹ اسم، ٹھیک ہے؟ رسولن اور پھر دا ورڈ اللہ، اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ دو میرے پاس اب اسم ہے، اور میں اس کو اضافہ فریگمنٹ بنانا چاہ رہی ہوں، میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ کا رسول، ٹھیک ہے؟ جب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میرا فرسٹ جو ہے یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف کی کیا کنڈیشن ہے کہ اس کو لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رسولن ہے، تو مجھے یہ ایک ڈراپ کر دینا ہے اس کا، میں اس کو کہوں گی رسولو، اور دا ورڈ اللہ، اللہ ہے یہ، میں اس کو اللہ ہی بناؤں گی، اور میں نے کیا کر دیا؟ میں نے ملکیت بنا دی، یہاں پہ اضافہ فریگمنٹ میں نے کریٹ کر دیا، رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ آپ کبھی بھی قرآن پاک میں بھی دیکھیں گے کتاب اللہ اور کتاب اللہ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ابھی ہم سیکھیں گے کہ یہ مضاف کا سٹیٹس تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں انا لگا دوں یہاں پہ، تو اب ہم سب کو پتا ہے کہ انا کے بعد کیا ہمیں جو ہے وہ نصب چاہیے ہوتا ہے، رائٹ؟ سو انا رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے، تو رسول اللہ، اللہ کا رسول، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے اضافہ فریگمنٹ بنا دیا انشاءاللہ، ویری ایزی۔ اور تو کیا کیا، کیا پروسیس ہے؟ کون ریپیٹ کر سکتا ہے؟ Who is ready to repeat کہ ہم نے اضافہ فریگمنٹ بنانے کے لیے کیا پروسیس کی ہے؟ تنوین کو ہٹا کے ایک اس کو کیا ہے، مضاف پر جو ہے تنوین ہٹ جائے گی، اور مضاف الیہ جو ہے وہ کسرہ میں اس پہ کسرہ لگ جائے گی۔ ہاں جی، تو مضاف کی کیا دو کنڈیشنز کیا ہیں مضاف کی؟ اس پر ال اور تنوین نہیں آئے گی مضاف پر۔ جی بس یہ بات یاد رکھنی ہے کہ نہ تو آپ نے مضاف پہ کبھی ال لگانا ہے اور نہ ہی اب کبھی اس کو تنوین دینی ہے، دیٹس اٹ۔ اور مضاف الیہ کی کیا کنڈیشن ہے؟
کہ یہ ہمیشہ جر میں رہے گا اور اس کے یہ اوپر میں ال لگا تنوین، سکتی ہوں. جی ہاں ال اور تنوین بھی اس پر لگا سکتے ہیں، لیکن یہ جر میں رہے گا، کسرہ میں رہے گا جسٹ ہمیشہ. ایک چیز اس کے لیے یاد رکھنی ہے کہ بس اس کو جر اسٹیٹس میں رکھنا ہے. باقی پھر ہم جو مرضی کر لیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ لیٹس موو آن. تو یہاں پہ یہ سارا انگلش میں سوری اردو میں یہ ساری ڈیفینیشن اور یہ ساری اس کی ریکوائرمنٹس پر آپ بتا دی ہیں، اگر آپ اردو میں یہاں پہ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اچھا، جیسا کہ اب میں نے کہا کہ اضافہ کو یہ تو ابھی ہم نے ایک طریقہ سیکھا ہے اضافہ بنانے کا، اور یہی تھوڑا سا ٹریکی ہے. باقی دونوں تو دو اور طریقے ہیں جو کہ بہت آسان ہیں. ٹھیک ہے، تو 3 طریقے سے بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ اضافہ فریگمنٹ جو ہے وہ 3 طریقے سے کریٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک طریقہ تو ہم نے سیکھ لیا. کیا طریقہ ہے کہ اس میں ہم نے ٹرانسلیشن میں کا، کے، کی لے کر آنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک پروسیس کے تھرو جانا ہے. اور وہ کیا پروسیس ہے کہ جو میرا مضاف ہوگا اس کو ہمیشہ میں نے جو ہے وہ لائٹ رکھنا ہے، اور اس کو کبھی تنوین نہیں دینی، اس کے اوپر کبھی ال نہیں لگانا. ٹھیک ہے، اور میں مضاف الیہ کو میں نے ہمیشہ جر اسٹیٹس میں رکھنا ہے. اور اگزامپل امام المسجدی. ٹھیک ہے، اب دیکھ رہے ہیں امام یہ لائٹ ہے، اور المسجدی یہ جر اسٹیٹس میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اضافہ فریگمنٹ کریٹ ہو گیا یہاں پہ. سیکنڈ طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی ضمیر کیا ہوتا ہے؟ پروناؤن. جب کوئی پروناؤن کسی اسم کے ساتھ جڑا ہو، اور الحمدللہ یہ آلریڈی ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس وقت آپ کو نام نہیں اس کا بتایا تھا، لیکن ہم نے یہ آلریڈی کر لیا ہوا ہے. ریممبر وہ ربو ربو ہما ربوہم، رائٹ؟ تو وہ کیا کیا تھا ہم نے؟ رب ورڈ کے ساتھ ہم نے یہ سارے 14 پروناؤن اٹیچ کیے تھے، اور بیسیکلی ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم اضافہ فریگمنٹ کریٹ کر رہے تھے. کیونکہ جب میں کہتی ہوں ربوہو تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہز رب. تو ہز رب کیا ہے؟ ملکیت شو کر رہا ہے نا، اس کا رب، رائٹ؟ تو وہ بیسیکلی اضافہ فریگمنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی الحمدللہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں کہ کسی بھی اسم کے ساتھ آپ جب اٹیچ پروناؤن اٹیچ کریں گے تو وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ اضافہ فریگمنٹ ہوگا. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہ 2 طریقے تو پرفیکٹ ہو گئے. پھر تھرڈ ون ہے، یہ بہت ایزی ہے. اس میں جسٹ ہمیں یہ اسپیشل مضاف ہیں جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ ایسے ورڈز ہیں جو کسی لوکیشن کو یا پھر ٹائم کو جو ہے نا وہ ایکسپلین کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیشہ یہ لسٹ ہے پوری انشاءاللہ میں ابھی دکھاؤں گی آپ کو. تو ان کے بعد، ان ورڈز کے بعد جو بھی اسم ہوگا نا وہ جر سٹیٹس میں ہوگا، اور وہ بیسیکلی وہ اس کا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایک ورڈ یہاں پہ جو ایگزامپل یہاں پہ دی ہوئی ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ تحتا. ٹھیک ہے، تحتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انڈرنیتھ. تحت الارضی. اب یہ ارضی کیوں بنا؟ کیونکہ تحتا جو ہے وہ اسپیشل مضاف ہے، یہ ایک لوکیشن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، پلیس بتا رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، یا سامنے، رائٹ، پیچھے، خلفہ، امامہ، یہ سارے ورڈز ابھی ہم دیکھیں گے. تو یہ کیا ہیں؟ یہ ان کو آپ اسپیشل مضاف کہہ لیں. کیوں ہم ان کو اسپیشل مضاف کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی ٹرانسلیشن میں اردو میں تو یہاں پہ آ رہا ہے زمین کے نیچے، تو یہ کے تو آ رہا ہے، لیکن انگلش میں جب آپ کہتے ہیں تحت الارض تو اس کا ہوتا ہے انڈرنیتھ دا ارتھ، رائٹ؟ تو کہیں پہ آف یا کوئی ایسا ورڈ نہیں آ رہا، رائٹ؟ تو اضافہ فریگمنٹ کو انگلش میں بیسیکلی ہم آفٹر آف بھی کال کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو لیکن اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کو وہ آف اور وہ اس طرح کی پوزیشن یا ملکیت نہیں نظر آ رہی، رائٹ؟ تو اس لیے ہم ان کو جسٹ اسپیشل مضاف کہہ رہے ہیں، یا آپ جسٹ ظرف کے نام سے یاد رکھ لیں کہ کچھ ظرف ہیں، کچھ ورڈز ایسے ہیں جن کو ظرف کہا جاتا ہے،
اور وہ کسی چیز کے ٹائم، جیسے ہم ابھی جیسے یہ فوقا بادا، فوقا تحتا جو ہم یوز کر رہے ہیں، یہ تو لوکیشن بتا رہے ہیں، رائٹ. پھر ہم یوز کرتے ہیں بادا قبلا، یعنی آج کے بعد یا کسی چیز کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ کل کے بعد ایسا ہوگا، تو یہ بادا قبلا کیا ہیں؟ یہ ٹائم کو بتا رہے ہیں. تو ظرف جو ہیں وہ ایسے اسم ہوتے ہیں جو کسی جگہ یا ٹائم کو مینشن کر رہے ہوتے ہیں، کوئی لوکیشن بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی جگہ بتا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمیشہ جو اسم ہوگا وہ جر میں ہوگا کیونکہ وہ اس کا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 طریقے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس بھی ہم اضافہ فریگمنٹ جاری رکھیں گے مور پریکٹس کرنے کے لیے. تو یہ جسٹ آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ ادھر 3 طریقے سے ہم اضافہ فریگمنٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی سیم، اس میں بھی یہی چیزیں ساری جو آلریڈی مینشن ہو چکی ہیں، بتائی گئی ہیں کہ یہ پوزیشن کو شو کرتا ہے. اس میں ایک فرسٹ ورڈ کو ہم مضاف کہتے ہیں، سیکنڈ کو ہم مضاف الیہ کہتے ہیں، اور پھر اس کی کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ وہ مضاف جو ہے وہ ہمیشہ لائٹ ہوگا، نو الف لام، اور فالوڈ بائی جر، یعنی اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ جر میں ہوگا. پھر مضاف جو ہے وہ لائٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کبھی بھی ال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ جر ہوگا، ٹھیک ہے. نو ڈسٹینس، سو وہ ہمیشہ سائڈ بائی سائڈ ہوں گے. اور ٹائپ آف مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ سے پتہ چلے گی، یہ بھی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. چلیں تھوڑی سی آپ پریکٹس کر لیتے ہیں. اچھا، 2 اسم ہیں، بیتن اور دا ورڈ اللہ، ٹھیک ہے، بیتن اور ورڈ اللہ. اب میں اضافہ فریگمنٹ کریٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہنا کہ اللہ کا گھر. تو کیا کرنا ہوگا مجھے؟ Who can do it? Even though یہاں پہ سارا لکھا ہوا ہے. یہ بیت کو لائٹ ہے، یہ تو لائٹ ہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کو جو ہے وہ جر حالت میں لانا ہوگا، اللہ ہی ہو جائے گا. ہاں جی، یہ بیتن ٹھیک ہے ہے بیسیکلی. جی. یہ تو اس کو بیتن، سب سے پہلے ہم بیت کریں گے، اس کو لائٹ کریں گے کیونکہ نو تنوین، ٹھیک ہے، لائٹ ہونے کے لیے اس کو بیتو کر دیں گے. اب اللہ پہ جو ہم کیا کریں گے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر اس آفٹر آف، ہاں سوری جی، دا ورڈ اللہ جو ہے اس کا ہم زیر کریں گے. ایگزیکٹلی. سو بیسیکلی پھر ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں بیتو، سو اس 2 تنوین کو ہم ایک میں کنورٹ کر رہے ہیں، بیتو، اینڈ دا ورڈ اس کو ہم نے جر میں لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے. سو یہ بیت اللہ، ٹھیک ہے. یہ کبھی بھی بیت اللہ نہیں بول سکتے، بیت اللہ نہیں بول سکتے، یا البیت اللہ ہی نہیں کہہ سکتے، رائٹ. تو یہ جسٹ یہ ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں. اوکے، نیکسٹ ون، ربن. اب یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے، ربن اور السماوات. تو کیسے اس کو بنائیں گے اضافہ؟ میں کہنا چاہتی ہوں آسمان کا رب. پہلے ربن کا تنوین ہٹائیں گے، ربو بنائیں گے، پھر السماواتو کو زری حالت میں لائیں گے، یعنی زیر لگائیں گے، السماواتی. ویری گڈ، رب السماواتی. ویری گڈ، ویری گڈ. سو یہ بن جائے گا رب السماواتی. یو آر رائٹ، ٹھیک ہے. تو یہ ہم اس کو یہاں پہ لائٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ السماواتی، یہ ہم اس کا دمہ جو ہے وہ ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ بن گیا آسمانوں کا رب. اچھا، اب اس کو لیبل کیسے کریں گے ہم؟ ربو کو میں کیا کال کروں گی؟ مضاف. ویری گڈ، ٹھیک ہے. سو ربو مائی مضاف اور السماواتی از مضاف الیہ، ٹھیک ہے. دیٹس اٹ. اوکے، ناؤ ابن اور مریم. ابنو رہے گا ابن کا، اور مریم جو مریمی ہوگی، مریم کا بیٹا. ہاں جی. پہلے ابنو میں پیش. اچھا، یہ ایک اور بات بتائیں مجھے کہ یہ مریم میں مریم من کیوں نہیں میں نے لکھا یہاں پہ؟ یہ پراپر ناؤن ہے نا.
نہیں تو پراپر ناؤن کا کیا مطلب ہے کہ وہ نہیں لے سکتا. سوری ال نہیں آئے گا نا. give me 1 minute please. ہاں جی نہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے اس کو give me 1 minute. ہاں جی میں نے اس کو مریمون کیوں لکھا, مریمون کیوں نہیں لکھا میں نے؟ یہ فلیکسیبل ہے. ڈبل تنوین آئے تو یہ انڈیفینٹ ہو جاتا ہے نا, انڈیفینٹ ہو جاتا ہے تو یہ ڈیفینٹ ہے. مریم از اے ڈیفینٹ ناؤن. نہیں یہ فلیکسیبلٹی سے ابھی کسی نے بات کی ہے. ہاں جی بولیں. پارشلی فلیکسیبل ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ مریم. یہ پارٹلی فلیکسیبل ورڈ ہے, ٹھیک ہے, اس لیے یہ کبھی بھی تنوین نہیں لے گا, ٹھیک ہے, نہ یہ کسرہ لے گا اور نہ ہی تنوین لے گا. یہ ہم نے جب وہ 3 types of flexibility پڑھی تھی تو تب یہ مینشن ہوا تھا, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو چیک کرنا چاہ رہی تھی. تو اچھا ابن مریم, اب ہم اس کو اضافہ فریگمنٹ کریٹ کر رہے ہیں تو ابن جو ہے وہ کیا بن جائے گا, ابنو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور مریمی کہہ سکتی ہوں میں؟ نہیں. وائی ناٹ؟ یہ پارشلی فلیکسیبل جو ہے رفع اور نصب میں ہوتے ہیں. وہ کبھی یعنی ان کا جر بھی ہے وہ نصب ہی ہوگا, رائٹ. تو یہ مریمہ ہوگا, یہ کبھی بھی مریمی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. سو پارٹلی فلیکسیبل یہ یاد رکھنا ہے کہ پارٹلی فلیکسیبل اسم جو ہیں وہ نہ تو تنوین لیتے ہیں اور نہ ہی کسرہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. اوکے تو یہ بن گیا. لیکن اس کا سٹیٹس فتح ہونے پہ بھی جری ہوئے گا نا یہ ایگزیکٹلی. مریم ہاں کا. جی ہم اس کو مضاف الیہ تو ہمیشہ جری ہوگا, رائٹ. لیکن وہ دکھا نہیں رہا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس فتح کو دیکھ کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو نصب میں ہے. ایکچولی یہ نصب میں نہیں ہے, یہ جر میں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پارٹلی فلیکسیبل ہے تو یہ اس کا اپنی جر سٹیٹس کسرہ کے ساتھ نہیں دکھاتا. فریگمنٹ ٹائپ دیکھ کے اس کا سٹیٹس بتانا چاہیے نا. ایگزیکٹلی. اچھا تو یہ ہو گیا. نیکسٹ ون ہے بنی اسرائیل. سو بیسیکلی یہ ہے بنینا. یہ ابنون, اس کی جو مسلم انچارٹ اس طرح سے جائے گا, ایک بیٹا, ابنن ابنین, ٹھیک ہے, ابنانی ابنین. جب یہ اس کا پلورل آتا ہے نا وہ بنتا ہے بنونا بنینا بنینا, ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے جائے گا. تو اگر میں اس کو کہوں بنونا اسرائیلو, ٹھیک ہے, یہاں بنو اسرائیل بھی آپ دیکھتے ہیں لیکن یہاں پہ بنی اسرائیل بیسیکلی میں بھی اس سے پہلے کوئی نصب چیز ہے جو, ہاں جی, حرف جر ہے یا حرف نصب ہے جو اس کو وہ بنا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو بنی اسرائیل اس لیے یہاں پہ بنینا لکھا گیا, رائٹ. سو بنینا اسرائیلو. اب اس کو ہم کیسے اضافہ فریگمنٹ بنائیں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں سن آف بنینا کو لائٹ کریں گے, نون کو ڈراپ لائٹ کر کریں گے. کیسے جاتا ہے جب نون کو ہٹا دیں گے. نون کو ہٹا دیا, ٹھیک ہے. نون کو ہٹا کے ہم نے اس کو لائٹ کر دیا, بنی بن گیا. اور پھر اسرائیلی کہیں گے یا اسرائیلا. ویری گڈ. یہ بھی پارٹلی فلیکسیبل ہے تو یہ بن جائے گا بنی اسرائیل. اور یہ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں الاٹ. اور آج آپ کو کتنا مزہ آئے گا جب آپ دیکھیں گے کہ اوکے یہ کیوں یہاں پہ کیا سب کچھ ہوا ہے, رائٹ. یہ سارا پروسیس آپ کو نظر آنا چاہیے وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو دس از ہاؤ بنی اسرائیل the son of Israel became. اچھا, when we attach an attached pronoun with harfu jar we create jar majroor fragment, right. یہ سب کو پتا ہے نا, یہ بھولنا نہیں سبق ہم نے, ٹھیک. تو جب بھی ہم یہ حرف جر کے ساتھ اٹیچ پروناؤن لگا رہے ہیں تو ہمیشہ ہمیں جار مجرور فریگمنٹ مل رہی ہے. اب ایک اور چیز ہم اپنے
نوٹس میں ایڈ کرنے والے ہیں وہ کیا ہے کہ when we attach an attached pronoun with an ism تو ہمیشہ کیا ہمیں ملے گا؟ اضافہ فریگمنٹ ملے گا. ٹھیک ہے، تو اسم پلس اٹیچ پروناؤن always اضافہ فریگمنٹ with eyes closed. ٹھیک ہے، with eyes closed، کوئی دوسرا تھاٹ ہمیں سوچنے کی ہی ضرورت بھی نہیں ہے. تو جب بھی آپ نے ایک اسم دیکھا اور اس اسم کے ساتھ دیکھا کہ ایک اٹیچ پروناؤن لگا ہوا ہے تو وہ always اضافہ فریگمنٹ ہوگا. تو یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے. تو اس کو بھی مضاف الیہ بولیں گے ربہ کو. ایگزیکٹلی یا اچھا دس از سو ربو از مضاف اور ہو از مضاف الیہ. اچھا یا اوکے، اب ایک اور چیز جو بھی میں آلریڈی مینشن کر چکی ہوں تو اس کو اب یہاں پہ ایگزامپل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. ہم یہ تو ہوا رسول اللہ، یہ 3 ایگزامپل یہاں پہ اب دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ ہوا رسول اللہ، رسول کا کیا سٹیٹس ہے یہاں پہ یہ رفع میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارا مضاف ہے، مضاف الیہ تو ہمیشہ جر ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا سٹیٹس تو آلریڈی سیٹ ہے، اس میں تو ہم کوئی چینج نہیں آنے والی. لیکن جو ہمارا مضاف ہے وہ کبھی رفع بھی ہو سکتا ہے یا نصب بھی ہو سکتا ہے یا جر بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے پہلے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب میں کہتی ہوں ہوا رسول اللہ تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ رفع میں ہے اور یہ ہمارا مضاف ہے اور یہ ہمارا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ایگزامپل میں آپ دیکھ رہی ہیں فی بیتی رسول اللہ. ٹھیک ہے، کیا ٹرانسلیشن ہے؟ فی کا مطلب ہوتا ہے ان، بیتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاؤس. رسول اللہ، رسول اللہ کے رسول. اللہ کے رسول. ٹھیک ہے، تو کیسے ٹرانسلیشن ہوگی اس کے؟ اللہ کے رسول کے گھر میں، اللہ کے رسول کے گھر میں. تو کتنے کے آ رہے ہیں یہاں پہ؟ 2. اللہ کے رسول کے اچھا چلیں یہ بھی ہم بعد میں دیکھتے ہیں. بیسیکلی یہاں پہ چین آف اضافہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ پوائنٹ یہ دیکھیں کہ فی جو ہے، اب الحمدللہ ہمیں پتا ہے کہ فی کے بعد ہمیں ایک اسم ریکوائرڈ ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ جر میں ہوتا ہے، جو اس کا وکٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فی بیتی، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیتی ہے. اب یہ بیتن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہونا بیتن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایک اسم جو ہے وہ اس کی ڈیفالٹ سٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ تنوین کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی لفظ، کوئی بھی اسم جو ہے وہ آپ کو لائٹ نظر آئے تو یہ آپ کے دماغ میں ایک گھنٹی بجنی چاہیے کہ یہ کیوں لائٹ ہے. کیونکہ ایک اسم جو ہے وہ ہاں جی کیونکہ اسم جو ہے وہ ایک ڈیفالٹ سٹیٹ اس کی تنوین کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ ہونا تو بیتن چاہیے تھا، لیکن یہ بیتی ہے. تو اگر یہ بیتی ہے تو پھر مجھے اگلا لفظ چیک کرنا پڑے گا کہ یہ کیوں بیتی ہے. اب اگلا لفظ جب میں چیک کر رہی ہوں تو وہ کس سٹیٹس میں ہے؟ جر میں. جر میں ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر اس کا یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف. ٹھیک ہے، تو یہ مضاف اور میرا یہ دا ورڈ رسول جو ہے مضاف الیہ بن گیا. اور پھر ابھی ہم نے یہ رسول اللہ کی ایگزامپل پہلے دیکھی ہے، پھر یہ دوبارہ رسول جو ہے وہ لائٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ رسول ان کیوں نہیں ہوا؟ میں پھر میں اگلے ورڈ کو دیکھوں گی وہ پھر جر ہے. اضافہ فریگمنٹ. جی، تو یہ چین آف اضافہ فریگمنٹ چل رہی ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ ایسے بھی ہوتا ہے اور یہ آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ایسے یہ چین آف اضافہ فریگمنٹ چلتی ہے. لیکن جو پوائنٹ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اضافہ یہ جو ہمارا مضاف ہے وہ کسی بھی سٹیٹس میں ہو سکتا ہے. تو فی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ جر سٹیٹس میں ہے. پھر انا رسول اللہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں انا آیا تو اس کے بعد رسول اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ ہمارے مضاف کا کیا سٹیٹس ہے؟ نصب ہے. نصب. ٹھیک ہے، یہ ہمارا مضاف ہے رائٹ، اور یہ مضاف الیہ ہے.
اور وہ دیکھ لیں کون سے اسٹیٹس میں ہے. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جو مضاف ہے وہ کسی بھی اسٹیٹس میں ہو سکتا ہے. وہ رفع بھی ہو سکتا ہے, وہ جر بھی ہو سکتا ہے, اور وہ نصب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھنا ہے ہم نے. اوکے, اب کچھ اور پریکٹس کرتے ہیں. یہ ہے قوم موسیٰ. قوم یہ کوالیفائی کرتا ہے ہمارے مضاف ہونے کے لیے. موسیٰ کا قوم, ہاں موسیٰ کی قوم. ٹھیک ہے, ہاں اب قوم مضاف دیکھیں اس کے اوپر ال لائٹ بھی ہے. نہیں ہے. جی ال بھی موسیٰ نہیں, اور لائٹ بھی ہے. ویری مبنی ہے گڈ ویری گڈ. تو اور اس کو موسیٰ مبنی. فلیکسیبل. تو ہم اس کو جو ہے نا یہ قوم ہمارا مضاف ہو گیا, اور دا ورڈ موسیٰ. اب موسیٰ تو کچھ ہمیں بتا ہی نہیں رہا کہ یہ نصب ہے, رفع ہے یا جر ہے, تو کیسے پتا چلے گا؟ یہ موسیٰ مبنی ہے اسی لیے. مبنی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ نہیں بتائے گا. لیکن ہمیں جب ایک چیز لائٹ ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس کے بعد پھر ہم ایزیوم کر لیں گے کہ یہ جر سٹیٹس میں ہے. اور جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے دا پیپل آف موسیٰ یا موسیٰ کی قوم, تو وہ اٹ از میکنگ سینس, رائٹ. تو اس کا مطلب ہے یہ اضافہ فریگمنٹ ہے. پھر سیکنڈ ایگزامپل ربنا. ٹھیک ہے, اب یہ ربا کیوں ربا ہے یہاں پہ؟ پہلے تو ہمیں یہ سوچنا کیوں ربا ہے. یہ مسٹ بھی کچھ ایسی چیز اس سے پہلے ہے جس کی وجہ سے یہ ربا بنا ہے. ٹھیک ہے, ادروائز یہ ربو ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اب اگر یہ ربا ہے تو یہ کوالیفائی کر رہا ہے ہمارے مضاف کے لیے. جی, کیونکہ اس کے اوپر ال بھی نہیں لگا ہوا اور یہ لائٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مضاف ہو گیا, اور نہ جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن مضاف الیہ ہو گیا ربنا. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی ایک اسم کے ساتھ. اب یہاں پہ ہم اگر میں پوچھوں یہ کیوں ہم اس کو اضافہ فریگمنٹ کہہ رہے ہیں, تو کیا آنسر ہونا چاہیے کہ جب اسم کے ساتھ اٹیچ پروناؤن اٹیچ ہوگا تو وہ ہمیشہ اضافہ فریگمنٹ ہوگا. تو یہ ہمارا اضافہ فریگمنٹ ہے. اچھا, تھرڈ ایگزامپل ہے مسلمون مکاتا. سو بیسیکلی یہ دو اسم ہیں, مسلمون اور مکاتا اور مکاتو. ٹھیک ہے, یہ دو, مکہ بھی جو ہے وہ پارٹلی فلیکسیبل ہے, یا تو یہ تو لے گا ساؤنڈ یا پھر فتحہ ساؤنڈ لے گا, یہ کسرہ نہیں لے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ پلیسز جو ہیں وہ پارٹلی فلیکسیبل کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو یہ ہونا چاہیے تھا مسلمون, اگر ہم اس کو ابھی اضافہ نہیں بنا رہے, اینڈ مکہ تو اور مکہ تا. ٹھیک ہے, اب اس کو جب ہم اضافہ فریگمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں مکہ کے مسلمان. ٹھیک ہے, مکہ کے مسلمان, تو ہم کیا کریں گے, اس نون کو ہم نے ڈراپ کر دیا. سو یہ بن گیا مسلمون اور پھر مکہ تا. ٹھیک ہے, یہ دمہ نہیں بلکہ یہ فتحہ آئے گا, کیونکہ اس کا جر سٹیٹس جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہے. مسلمون مکہ تا. پھر رسول اللہ آلریڈی ہم نے دیکھ لیا, وجنود ابلیسا. ٹھیک ہے, واؤ ہے یہاں پہ نیچرل ہے. ٹھیک ہے, جنود کا مطلب ہوتا ہے آرمی, فوج. تو جنود یہ کوالیفائی کر رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر ال بھی نہیں ہے اور یہ لائٹ ہے. یہ مائک پلیز میوٹ کر دیں, جنود, سو ال بھی نہیں ہے اس کے اوپر اور یہ لائٹ ہے. اور ابلیسا جو ہے وہ یہاں پہ ابلیس, یہ بھی پارٹلی فلیکسیبل ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا فتحہ جو ہے وہ بیسیکلی جر سٹیٹس ہے یہاں پہ. تو سولجرز آف ابلیس, تو ابلیس کی جو ہیں, ابلیس کے بھی آگے سولجرز ہیں. سبحان اللہ, اس کی بھی فوج ہے جو ہر وقت لگی ہوئی ہے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ اضافہ فریگمنٹ ہے. اوکے, اب یہاں پہ ایک پوائنٹ اور سمجھنے کی ضرورت ہے.
کہ ہم نے سیکھا تھا کہ کسی چیز کی ٹائپ بیسیکلی ایک اسم کی ٹائپ جو ہے نا وہ یا تو وہ کامن ہوتا ہے یا پراپر ہوتا ہے، رائٹ؟ لیکن اب پرابلم یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جب میں کہتی ہوں بیت اللہ، اب دا ورڈ اللہ اس کی ٹرانسلیشن ہوگی دا ہاؤس آف اللہ، رائٹ؟ میں یہ دا کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بیت تو جو ہے وہ اس کے اوپر تو ال ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں کیسے اس کو ٹرانسلیشن کر رہی ہوں دا ہاؤس آف اللہ؟ یہ دا کہاں سے آ رہا ہے؟ تو بیسیکلی یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کہا کہ ہمارا مضاف جو ہے وہ کبھی ال نہیں لے گا، تو جب یہ ال نہیں لے گا تو کیا پھر ہم اس کو کبھی اگر ہم اس کو پراپر بنانا چاہیں تو ہم کبھی پراپر بنا ہی نہیں سکیں گے، رائٹ؟ تو دیر شوڈ بی سم وے کہ ہم کیسے جو ہے نا وہ اس کی ٹائپ کو کنسیڈر کریں گے۔ تو بیسیکلی کیونکہ ہمارا مضاف کبھی ال نہیں لے سکتا، اس لیے ڈیسائیڈ یہ ہوا، عربs نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی ٹائپ کو اس کے مضاف الیہ سے دیکھا جائے گا۔ اس کی کیا ٹائپ ہے ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ اس کے مضاف الیہ کو چیک کریں گے۔ اگر مضاف الیہ کی ٹائپ پراپر ہے تو پھر اس کی ٹائپ کو بھی ہم پراپر کنسیڈر کریں گے۔ تو بیسیکلی اگر میں اپنے مضاف کو پراپر بنانا چاہتی ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے مضاف الیہ کو پراپر بنا دینا ہوگا اور اس کی وجہ سے مضاف پراپر ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، اگر میں کہتی ہوں امام مسجدن، ٹھیک ہے، امام آف مسجد، کسی بھی مسجد کا امام، ٹھیک ہے، لیکن اب میں پراپر کسی یعنی ایک امام کو، یہاں پہ تو کوئی بھی امام ہے، کسی بھی مسجد کا کوئی بھی امام ہے، لیکن یہاں پہ میں کسی مسجد کو پرٹیکولر بنا رہی ہوں اور میں اس امام کو پرٹیکولر کہنا چاہتی ہوں کہ اس مسجد کا امام، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے مضاف الیہ کو ال لگا دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بن گیا امام آف دا مسجد۔ تو اب یہ جو ایک مسجد ہے جس کو میں پرٹیکولر بنا رہی ہوں، اسپیسیفک کوئی مسجد ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں، میں ہر مسجد کی بات نہیں کر رہی یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے امام کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں مضاف الیہ کے ساتھ ال لگا دینا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جب بھی اگر میں آپ کو ایک ورڈ دیتی ہوں، ہم اضافہ فریگمنٹ بنا رہے ہیں اور میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اس میں مضاف کی کیا ٹائپ ہے، تو مضاف تو کبھی ال لے گا ہی نہیں، رائٹ؟ تو وہ تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ کامن ہوگا؟ نو، کیونکہ ہمیں سم ٹائم ضرورت پڑے گی اس کو پراپر بنانے کی، تو بیسیکلی اس کی ٹائپ کو دیکھنے کے لیے کہ اس کی کیا ٹائپ ہے، ہمیں جانا پڑے گا مضاف الیہ کے پاس، اور مضاف الیہ کی ٹائپ کو ہم چیک کر کے ہم اس کی ٹائپ کو کنسیڈر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ ابھی آگے بھی دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو۔ اوکے، اب چین آف اضافہ ہم نے پہلے بھی دیکھ لی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ میرے پاس 3 ورڈز ہیں، آپ لوگوں you guys are able to hear me, right? کو ہوسٹ پلیز مجھے بتا دیں کہ آپ لوگوں جی کو آواز آ رہی؟ الحمدللہ جی، بہت اوکے، شکریہ۔ اوکے، سو یہ 3 ورڈز ہیں ہمارے پاس، بابن، بیتن اینڈ حامدن، ٹھیک ہے؟ اور میں اب اضافہ فریگمنٹ بنانا چاہ رہی ہوں، تو اور میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ حامد کے گھر کا دروازہ، حامد کے گھر کا دروازہ۔ تو اب بیسیکلی یہاں پہ چین آف اضافہ بن رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو کیسے کہوں گی؟ میں کہوں گی بابو بیتی حامدن، بابو
اردو میں کیا ہوگا کہ اردو میں جو چیز آن کی جا رہی ہے، یہ گھر کا دروازہ بیسیکلی، جو ورڈ آفٹر کا ہے نا وہ فرسٹ آ رہا ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ باب جو ہے نا یہاں پہ ہمیں پہلے لانا ہوگا. بابو، اب بابو بھی لائٹ ہے، رائٹ. بیتی جر میں ہے، پھر بیتی لائٹ ہے، ٹھیک ہے، اور حامدن جر ہے. تو دیکھ رہے ہیں کیسے چین آف اضافہ چل رہی ہے. تو یہ میرا مضاف، بیتی مضاف الیہ، اور پھر بیتی ایٹ دا سیم ٹائم مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. دس از دا بیوٹی آف سبحان اللہ عربک لینگویج، ٹھیک ہے. تو ایک ہی ٹائم میں یہ ڈبل رول ادا کر رہا ہے. ہم موویز اور اس میں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی پرسن جو ہے وہ ڈبل رول ادا کر رہا ہے، تو یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بیتی جو ہے وہ ایک وقت میں مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ آف بابن، اور دوسرے ٹائم میں یہ خود بھی مضاف ہے، اور پھر حامدین جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. حامد کے گھر کا دروازہ، ایک دروازہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چین آف اضافہ بھی آپ کو نظر آئے گی. اب اس کی ایگزامپل دیکھ لیں. ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں مالکی یوم الدین، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ چین آف اضافہ جا رہی ہے. مالکی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائٹ ہے، ٹھیک ہے. مالکی از لائٹ، کوئی ال نہیں ہے اس کے اوپر، تو یہ ہمارا مضاف ہو گیا. پھر یومی مضاف الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جر ہے. اور پھر یومی لائٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دوبارہ مضاف بھی بن گیا. اور الدینی مضاف الیہ ہو گیا. سو دا ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. اور اردو میں کیسے ٹرانسلیشن کریں گے کہ دین جو ہے وہ روز جزا و سزا کا دن. مالک کیسے ٹرانسلیشن ہوگی؟ کا مالک، مالک کو مالک ہی بول دیں گے، رائٹ، یا بادشاہ بھی بول سکتے ہیں یا آنر بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آنر آف دا ڈے آف ججمنٹ مجھے اردو میں نہیں ٹرانسلیشن کرنا آ رہا. اوکے. پھر اس کے بعد امری ربی ہی. امر کس کو کہتے ہیں؟ حکم کو، ٹھیک ہے، کوئی بھی حکم. امری ربی ہی. تو یہ بیسیکلی کتنے ورڈز ہیں؟ امر ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ربی ایک اور ورڈ ہے، اور ہی اٹیچ پروناؤن. سو بیسیکلی یہ 3 ورڈز ہیں، ٹھیک ہے. امری ربی ہی، ہز ماسٹرز کمانڈ انگلش میں آپ کہیں گے، اور اردو میں اس کے رب کا حکم، ٹھیک ہے، اس کے رب کا حکم. اب امری لائٹ نو ال، تو یہ مضاف ہو گیا. ربی مضاف الیہ ہو گیا. پھر ربی دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائٹ ہے، کوئی ال نہیں ہے اس کے اوپر، تو یہ کوالیفائی کر رہا ہے اگین اضافہ کے لیے، سوری مضاف کے لیے. اور ہی جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا. سو امری ربی ہی، پرفیکٹ چین آف اضافہ فریگمنٹ از گوئنگ آن، ٹھیک ہے. اوکے. اب یہاں پہ آپ لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ذکر رحمتی ربی کا. سو ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مینشن کرنا، بتانا، یاد کرنا، ٹھیک ہے. رحمتی مرسی کو کہتے ہیں. ربی کی آپ کے رب کی. تو مینشن آپ کے رب کی رحمت کا ذکر، ٹھیک ہے، آپ کے رب کی رحمت کا ذکر. اس طرح سے اس کی اردو بھی ٹرانسلیشن ہوتی. تو اب آپ اس کو کیسے لیبل کریں گے؟ Who is ready؟ جی، اس میں ذکرو کو کریں گے. ذکرو جو ہے وہ مضاف ہے، اور رحمتی ہی اس کا مضاف الیہ ہے. تو ذکرو رحمتی ہی جو ہے یہ ایک مضاف اور مضاف الیہ ہو گیا، یہ چین ہے مضاف الیہ کی. اس کے بعد ہے رحمتی رب.
ٹھیک ہے, تو نہیں رب, اس کے بعد دوسری یہ ہے ربی کا, اس کے رب نہیں کی رحمت. اچھا مجھے یہ رحمتی بتا ربی جی رحمتی کیسے ریلیٹڈ ہے, یہ رب سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں رب کی رحمتی رحمت رب نہیں ہے, نہیں رحمتی ہاں ہونا تو چاہیے. رب کا رحمت ہے فریگمنٹ آف کیونکہ یہ مضاف نہیں, رحمت رحمتی جو ہے یہ ہے اضافہ, یہ پھر مضاف اس کے مضاف بھی رب ہے. کی رحمت, یہ جو رحمتی ہے یہ اضافہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے نہیں رب کی اضافہ, رحمت. اوکے لسن, جی اضافہ کا مطلب تو ہے کہ وہ مضاف بھی ہے مضاف الیہ, دونوں چیزوں کو ہم ان کے مرکب کو ہم جی اضافہ کہتے ہیں. تو جی اس جی, کو تو لیبل کیسے کریں گے؟ جیسے رحمت ہے اور ہی جو ہے یہ اس کا پروناؤن ہے نا, رحمت ٹھیک ہے. کو کیا لے رحمتی ہے, رحمتی ہے, ہی نہیں ہے, وہ تا مربوطہ. رحمتی ربی یہ ایک ہاں لیبل ایک کیا مضاف الہی کا مرکب ہے. رحمتی لائٹ بھی ہے اور الف لام بھی نہیں ہے. کس کی رحمت ہے؟ اللہ کی. تو یہ ہو گیا مضاف, ربی ہوگا اس کا مضاف الہی, ویری یہ گڈ. دوسرا والا ہے. پھر ربی کا ایز میم سیڈ ان دا کلاس, ربی جب بھی اٹیچ پروناؤن کے ساتھ اسم آتا ہے we have to blend it, say this is the fragment of مضاف. ویری گڈ الحمدللہ. تو یہاں پہ کتنے مضاف الیہ چل رہے ہیں؟ ایک دو تین. 3. ہاں اوکے ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں اب اس کو. اب ذکر جو ہے وہ مضاف ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ لائٹ ہے, کوئی ال نہیں ہے اس کے اوپر, یہ مضاف ہے. رحمتی کیا ہے؟ اس کا مضاف مضاف الیہ ہے. پھر رحمتی لائٹ ہے, ٹھیک ہے. جب بھی کوئی لائٹ ہوگا تو میں نے کہا کہ یہ ایک بیل بجنی چاہیے آپ کے ذہن کے اندر کہ یہ کیوں لائٹ ہے, کیونکہ ادروائز یہ رحمتین ہو سکتا تھا یہاں پہ. تو اگر یہ لائٹ ہے فور اے ریزن, اور موسٹلی جو ہے وہ ایک اسم جو ہے وہ لائٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ مضاف بن رہا ہوتا ہے. تو یہ دوبارہ مضاف بنا ہے. ایک تو اس کا رول ہے مضاف الیہ کا, کس کا مضاف الیہ؟ ذکر کا. اور اب دوسرا رول وہ پلے کر رہا ہے مضاف کا, وہ خود مضاف ہے اب. اور اس کا مضاف الیہ کہاں ہے؟ یہ ربی, ٹھیک ہے, یہ اس کا مضاف الیہ ہے. پھر ربی اگین یہ لائٹ ہے, اس کے اوپر کوئی ال نہیں ہے, تو یہ دوبارہ یہ بھی مضاف ہے, اور یہ کا جو ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ہاؤ بیوٹیفل اٹ از کہ صرف یہ 3 ورڈز دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں, لیکن دیکھیں کتنا کچھ اس کے اندر جو ہے وہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ, رائٹ. یہ چیز کلیئر ہے سب کو, یہ کیسے چینج چل رہی ہے یہاں پہ؟ اگر نہیں کلیئر ہے تو ابھی پوچھیں مجھ سے جلدی سے. استاذہ ربی کا یہ جو ہے مضاف اور کا اس کا مضاف الیہ ہے, رائٹ؟ ہاں جی. تو پھر ربی واپس سے مضاف الیہ بھی ہے. ربی ہاں جی, رحمتی کا بھی مضاف الیہ ہے وہ. رحمتی کا, اچھا صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ ایک دفعہ میں دوبارہ بولتی ہوں, ذرا غور سے دوبارہ سنیں. اوکے, ذکر لائٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مجھے لکھنے نہیں دیتا جب میں اس کو پڑھتا تو. یہاں پہ ربی کا, سوری میں انٹرفیئر کر رہی ہوں, ربک کا ہے نا, ربی کا ہونا چاہیے تھا نا اس کو. یہ رحمت ربی ہے, ربی رب یہاں پر لکھا ہے ربا, ربی ہونا. لسن میری جان, لسن. ربی ہے, تجدید کے نیچے زیر ہے تو ربی. یس, اوکے. یہ جو ہم رب لکھتے ہیں نا, فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دیتی ہوں, یہ سم ٹائمز کنفیوژن ہوتی ہے, تو اس کو آج ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں. جب میں یہاں پہ جب میں ربا یا ہوگا نا تو وہ تشدید کے اوپر فتحہ ہوگا, لیکن اگر تشدید کے نیچے آپ دیکھیں نا تو وہ ہمیشہ کسرہ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ مجھے بتائیں یہ تشدید کے نیچے ہے یا اوپر ہے؟ کہاں پہ ہے؟ نیچے ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایسے لکھیں, ربی, ٹھیک ہے, اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے. لیکن آپ بہت ساری پلیسز پہ اس طرح سے بھی دیکھیں گے کہ اس سے تشدید کے نیچے کسرہ ہے, تو اس کا مطلب سیم یہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا.
تو یہ ربی ہے, یہ جر میں ہے, ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ دوبارہ ہم اس کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ذکر لائٹ ہے, کوئی ال نہیں ہے اس کے اوپر, تو یہ مضاف ہے, ٹھیک ہے. مضاف کے لیے میں میم لکھ رہی ہوں, اور رحمتی مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ رحمتن نہیں ہے, رحمتی ہے. جب بھی کوئی اسم لائٹ ہوگا تو آپ کو ہمیشہ اس کے نیکسٹ ورڈ کو چیک کرنا ہے کہ یہ کہیں مضاف الیہ تو نہیں بن رہا, کیونکہ موسٹلی اگر ایک اسم لائٹ ہے تو وہ فورا ریزن ہے, اور ایک ریزن اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مضاف ہے. تو اب یہ لائٹ ہے تو میں نیکسٹ ورڈ کو چیک کروں گی, اور نیکسٹ ورڈ ربی ہے تو یہ جر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یس یہ جو ہے وہ مضاف کا رول جو ہے یہاں پہ پلے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم سو ایک ہی ورڈ مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب ربی جو ہے یہ جو ہم نے کہا رحمتی مضاف ہے, تو اس کا مضاف الیہ کون ہے, یہ ربی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ربی اگین ایک تو ہم نے کہا کہ اسم کے ساتھ اٹیچ پروناؤن تو ہمیشہ مضاف الیہ بنے گا, اور سیکنڈلی آپ دیکھ لیں کہ ربی لائٹ ہے, کوئی ال نہیں ہے اس کے اوپر, تو یہ اگین مضاف بن رہا ہے, اور اس کا مضاف الیہ کہاں ہے, کا مضاف الیہ ہے. Is it clear? یس. Yes. چلیں الحمدللہ. یہ انشاءاللہ ابھی نیکسٹ کلاس میں بھی ہم جو ہے نا پریکٹس کریں گے, تو ڈونٹ وری. اگر ابھی کچھ تو ایک تو آپ نے ریکارڈنگ تھرو آؤٹ سننی ہے اس کی, ٹھیک ہے. اس کو پرفیکٹ کرنا ہے. یہ آپ کو قرآن پاک میں اتنا نظر آنا ہے نا, اتنا نظر آنا ہے کہ کوئی آیا ہارڈلی ایسی ہوگی جس میں اضافہ فریگمنٹ نہیں ہے. ایوری ادر آیا میں آپ یہ فریگمنٹ دیکھیں گے, تو اس لیے اس کو ہم نے 100% پرفیکٹ کرنا ہے. اوکے, اب یہاں پہ ہم سیکنڈ ڈے ہم نے سیکھا تھا کہ اسپیشل مضاف ہیں کچھ, ٹھیک ہے, جس کو آپ ظرف بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ظرف جو ہیں وہ ٹائم اور پلیس کو شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کسی چیز کی لوکیشن کو بتاتے ہیں یا ٹائم کو بتاتے ہیں, ان کو ظرف کہا جاتا ہے. اور ان کے بعد بھی ایک اسم ہوگا رائٹ آفٹر دیم, ٹھیک ہے, وہ کوئی لانگ ڈسٹینس نہیں ہے. رائٹ آفٹر دیم اسم ہوگا, وہ جر سٹیٹس میں ہوگا, اور ہم اس کو مضاف الیہ کا لیبل دیں گے. اور بیسیکلی ہم اس کو اسپیشل مضاف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کو آف نہیں ملے گا, یعنی ملکیت نہیں ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم موسٹلی کہہ رہے ہیں اضافہ فریگمنٹ کو کہ یہ ملکیت یا بلانگنگ کو شو کرتا ہے, لیکن اس کیس میں وہ ملکیت کو شو نہیں کر رہا, لیکن یہ اضافہ فریگمنٹ بنا رہا ہے. تو یہ کون کون سے ورڈز ہیں؟ فوقا, فوقا کا مطلب ہوتا ہے ابو, تحتا کا مطلب ہوتا ہے بلو, یہ اس کا اپوزٹ ہے. بادا, اب یہ فوقا اور تحتا کیا بتا رہے ہیں, ٹائم بتا رہے ہیں یا جگہ بتا رہے ہیں؟ جگہ بتا رہے ہیں. جگہ بتا رہے ہیں. بادا کیا بتا رہا ہے؟ ٹائم. وقت. ٹائم بتا رہا ہے, ٹھیک ہے. قبلہ ٹائم بتا رہا ہے. اماما, خلفہ, اماما کا مطلب ہوتا ہے ان جگہ. فرنٹ آف, کے سامنے. خلفہ کا مطلب ہوتا ہے بیہائنڈ, تو یہ جگہ بتا رہے ہیں. بینا, بینا کا مطلب ہوتا ہے بٹوین, دو چیزوں کے درمیان میں. وراء کا مطلب بھی بیہائنڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارا لوکیشن بتا رہا ہے. لدن, یہ بھی آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اسپیشلی فرام. اور غیرہ, غیرہ بھی اسپیشل مضاف ہے, اس کے بعد بھی آپ ہمیشہ مضاف الیہ فائنڈ کریں گے. ایا, قدام, عند, حول, بعد, کل, مع, دون, ٹھیک ہے. تو ان سب کو ہم نے ٹرانسلیشن کے ساتھ یاد رکھنا ہے. اور یہ ان کو کیسے یاد رکھنا ہے کہ یہ ظرف ہیں اور یہ بھی اضافہ فریگمنٹ کریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایون تو ٹائم ہمارا غیرہ بھی ہو آئے گا اس میں, جی غیرہ. ہاں جی, غیرہ بھی اسپیشل مضاف ہے. ایون تو یہ ٹائم اور اس کو نہیں شو کرا, لیکن سٹل اس کو ہم اسپیشل مضاف کہیں گے, کیونکہ یہ بھی ہمیشہ مضاف کا رول پلے کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیشہ اسم ہوگا. اچھا, یہاں پہ ایک گڈ پوائنٹ آپ لے کے آئی ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کے سب جو ہیں وہ لوکیشن اور ٹائم کو نہیں مینشن کر رہے, رائٹ.
اب جیسے بادہ ہے, بادہ بھی کوئی ٹائم اور جگہ کو مینشن نہیں کر رہا, رائٹ. اسی طرح یہ آئندہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے پاس, ٹھیک ہے, یہ کائنڈ آف لوکیشن کو شو کر رہا ہے. لیکن کلا جو ہے, کلا ہو گیا اور یہ دونا ہو گیا, رائٹ. تو یہ کچھ ورڈز ایسے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو نہ تو ٹائم اور جگہ کو مینشن نہیں کر رہے, لیکن یہ اسٹل رول پلے کرتے ہیں مضاف کا, اور ان کے بعد مضاف الیہ ہوگا. تو بیسیکلی یہ اضافہ فریگمنٹ کریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے, اب یہاں پہ تھوڑی سی ہمیں پریکٹس کرنا تھی, تو میں 5 منٹس ایکسٹرا لے لیتی ہوں. تو یہ تھوڑی پریکٹس کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر باقی آپ لوگ خود اس کو ذرا ٹیک کیئر کر لیجیے گا. اوکے, فرسٹ ایگزامپل ہے یدخل الجنت. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اضافہ فریگمنٹ ہے؟ نہیں, کیسے؟ یدخلو اسم نہیں ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. اچھا, اب کچھ لوگوں کی ووکیبلری ابھی ہم کیونکہ بہت بیسک اس پہ ہیں اور ووکیبلری اتنی نہیں ہے, آپ کو پتا چلیے کیا, لیکن کچھ لوگوں کو نہیں پتا چلے گا, رائٹ. تو اس کے لیے گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بس کیا کرنا ہے ہمیں, ایز میں نے پہلے پچھلی کلاس میں بھی بولا تھا کہ ہمیں ووکیبلری انکریز کرنی ہے. اور وہ کیسے انکریز ہوگی کہ آپ قرآن کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرنا شروع کر دیں. کوئی جو بھی سورت, کوئی ایک سورت لے لیں جو آپ بہت زیادہ پڑھتی ہیں اور اس کی ورڈ ٹو ورڈ کرنا شروع کر دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ووکیبلری بلڈ ہوگی اور یہ ورڈز قرآن میں ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو ایک سورہ اگر آپ اچھے طریقے سے کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ اور آسان ہو جائے گی آپ کے لیے. تو ووکیبلری بہت کروشل ہے, کیونکہ یہ سارے جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں, عربک گرامر, یہ کچھ بھی کرنے والی نہیں ہے اگر ہماری ووکیبلری نہیں ہے. تو ٹھیک ہے. اب سازا اگر کسی کو مطلب ابھی تو یہ نہیں فیل تو نہیں پڑا نا, جیسے یدخل, لیکن پھر اس کو کیسے پہچانیں گے؟ ابھی تو میں آپ کو بتاؤں گی, نہیں پڑا. ہیلپ یو آؤٹ. ہاں جی, لیکن وہی میں بات کر رہی ہوں نا کہ ووکیبلری انکریز کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی تو میں ہیلپ کر دوں گی آپ کی, تو انشاءاللہ. سو یدخلو فعل ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اضافہ فریگمنٹ نہیں ہو سکتا. نیکسٹ ون ہے باسن شدیدن. یہ بھی اضافہ فریگمنٹ یہ نہیں بھی ہے کیونکہ نہیں ہے. باسن ہیوی ہے ویری گڈ, اور ٹھیک ہے. تو شدیدن بھی لائٹ ہے, یہی نہیں ہے تو آگے کا پھر کیا دیکھیں. ٹھیک ہے, ویری گڈ, ویری گڈ. تو یہ پہلے مضاف پہ ہی جو ہے نا کرائٹیریا فل نہیں ہو رہا, تو یہ نہیں ہو سکتا. ویری گڈ. نیکسٹ ون تحتیہم. جی جی یہ یہ ہے. ہے. اوکے, ابھی ہم نے دیکھا کہ تحت جو ہے وہ اسپیشل اسپیشل مضاف ہے, مضاف ہے. تو یہ ہو گیا. تو ہم اس میں تحتی کو کیا کہیں گے؟ نیچے یہ مضاف. جگہ بتا رہے مضاف ہیں. کہیں گے. ان جو ہے مضاف الیہ. ویری گڈ, ویری گڈ. اوکے, نیکسٹ ون المجرمون النار. یہ بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ لگا ہوا ہے اس میں, تو اس کی کنڈیشن پہ نہیں فیل ہو رہا. ویری گڈ, ویری گڈ, الحمدللہ. اوکے, برہانکم. جی یہ ہے برہان جو اس میں مضاف. attached pronoun with is. ویری گڈ, الحمدللہ, الحمدللہ. اوکے, اتخذ اللہ. نو اتخذ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بھی فعل نہیں ہے. نہیں یہ ہے. فعل ہے, تو یہ بھی نہیں ہے. اوکے, مثل رجلینی. نہیں, یہ بھی نہیں, نہیں ہے. heavy ہے. کیونکہ وہ ہیوی ہے, ٹھیک ہے. اوکے, ہاں, کلی مثلن. special یہ ہے. مضاف ہے. یہ ہے, ٹھیک ہے. اجرہا. یہ بھی ہے. Yes, yes, مضاف. یس, کیونکہ اجرہا اور ٹرانسلیشن کیسے ہوگی اس کی؟ اس کا اجر. اس کا اجر, اس کا اجر. اوکے, کلی مثلن کی کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ ہر طرح کی مثال. ہر طرح کی مثال. ویری گڈ, ہر طرح کی مثال. ویری گڈ. برہانکم. اس کی دلیل, تمہاری اس کی دلیل. برہان, اس کی برہان Not نالج, اور اس کی. ان کی نہیں, ان کی پلورل ہے. نو تم نو سب کی. نو 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 نو, تم کون ہے؟ سب کی. تم سب سب کا. جی, تم سب کی. ویری گڈ, تم سب کی برہان, ٹھیک ہے, تم سب کی دلیل. ویری گڈ. اوکے, ناؤ الحدیث اسفن. یہ بھی نہیں ہے. نہیں ہے. اوکے, Heavy کیونکہ ہے. آپ لگا الف ہوا ہے لام. اس کا. الف لام. بینہما. یہ ہے Yes. بینا. بینا ان ظرف ہے. دونوں کے درمیان. ہاں. ویری گڈ. اکثر شیئن. اکثر بھی Yes. ہے.
Yes. Yes, very good. اور ٹرانسلیشن کیسے ہوگی اس کی؟ ہر چیز کی اکثر کثرت. چیزیں. موسٹ آف ایوری تھنگ. لائک انگلش میں آپ کیا، سوری اردو میں کیسے کہیں گے؟ ہر چیز کی کثرت، اکثر ہر چیز کی کثرت، سم تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے. ہاں. اوکے. اربعۃ اشہر. 40 نہیں راتیں. ہے یہ اربعۃ 40 ہے. اربعۃ Yes, I think. اربعۃ Yes, یہ yes. ہے 40 جی. اور 40 کیسے ہوگی؟ اشہر 4 مہینے. ہاں جی. اشہرین منتھس اور اربعۃ 4. ٹھیک ہے. 4 months. تو 4 مہینے. ویری گڈ. احسن عمل. وقت بتا رہے ہیں. یہ ہے نہیں ہوگا یہ. اچھا، نہیں. پہلا تو کوالیفائی کر گیا. ٹھیک ہے. لیکن نیکسٹ کو بھی تو دیکھنا ہم نے. نہیں ہے زری حالت میں نہیں ہے. میں حالت میں نہیں ہے. ہاں جی. تو یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اوکے. کلتل جنتین. ابھی تھوڑا لائٹ ہے. ایک کلتا لائٹ ہے. لائٹ ہاں ہے اور جی. جنتین جو ہے الجنتین. ہاں یس. وہ جنت. اوکے. ناؤ ابھی یہاں پہ ہم نے یہ ورڈ نہیں پڑھا، بٹ ایکچولی ٹیلنگ یو کہ یہ کلتانی ہے. ٹھیک ہے. سوری یہ لکھنے کیوں نہیں دیتا ہے. اوکے. سو یہ ہاں جی، یہ نون جو ہے یہاں پہ مسنگ ہے. ٹھیک ہے. یہ کلتانی، کلتانی کا مطلب ہے 2. ٹھیک ہے. کلتانی جنتینی. تو یہاں پہ یہ نون مسنگ ہے اور ڈراپ کیا گیا ہے، تو یہ بنا ہے کلتل جنتینی. ٹھیک ہے. اوکے. مانا الناسا. کلتانی جنتانی ہوتا ہے نا، جنت اس کو جر میں لانا ہے تو جنتینی آتا ہے نا. ہاں جی، یہ 2 ہے نا، جنتانی جنتینی جنتینی. ہاں جی. اوکے. ناؤ مانا الناسا. روکا گیا لوگوں کو. نہیں ہے. نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مانا بیسیکلی فیل ہے. پہلے. ٹھیک ہے. اور الناسا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نصب میں ہے، جر نہیں ہے. ٹھیک ہے. یوم الحجی. جی Yes. ہے. یوم. ویری گڈ. تو حج کا دن. اصحاب الکہفی. جی یہ بھی ہوگا. جی ویری گڈ. هو اللہ. نہیں نہیں. یہ تو اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے. پروناؤن کبھی بھی رفع مضاف حالت. نہیں بنیں گے. انڈیپینڈنٹ پروناؤن کبھی بھی مضاف نہیں بنیں گے. یہ کہیں پہ لکھ لیں بڑا بڑا کر کے. جی. ٹھیک ہے. کہ رفع حالت میں ہوتے ہیں. ہاں جی. هو اللہ. اس کا مطلب ہے کہ ہی از اللہ. یہ بیسیکلی پورا سینٹینس ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ فریگمنٹ نہیں ہے، سینٹینس ہے. اوکے. مجمع البحرین. یس. جی. تو جگہ ہے اور بحرینی 2 سمندر ہے. مجمع مین انٹرسیکشن، جہاں پہ 2 چیزیں مل رہی ہیں، اور یہ جمع. لائٹ ہے. ٹھیک ہے. اور البحرانی البحرینی البحرین. ٹھیک ہے. جری تو یہ حالت میں ہے، تو یہ اضافہ فریگمنٹ ہے. اور اس کی ٹرانسلیشن ہوگی میٹنگ پلیس آف 2 اوشنز کہہ لیں. سمندر، اوشنز. جی. تو 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ. اوکے. وَإِذَا قُلُوبِهِمْ. یس. چین بن رہا ہے نا. ہاں جی. ویری گڈ ویری گڈ. So غیظہ is light, پھر قلوبی is jar, قلوبی is light, so قلوبی jar مجرور. Very good. الحمدللہ. Good. So غیظ کا مطلب ہوتا ہے like filth, right? غیظہ قلوبہم like filth of their hearts basically. مجھے نہیں پتا انگلش میں کیسے، اردو میں کیسے کریں گے اس کو. اوکے. دل سخت ہیں. ہاں ان کے دلوں کی گندگی کہہ سکتے ہیں. رائٹ. ان کے دلوں کی گندگی. اوکے. سلطان
बय्यिन नहीं नहीं है क्योंकि हाँ। सुल्तानी ने ली है। वेरी गुड, वो जो है ना क्वालिफाई नहीं कर रहा। ओके, माऊहा यस नहीं है, नहीं है। नहीं, हाँ अटैच प्रोनाउन है, माऊ इसम हाँ है। हाँ हाँ है जी हाँ, इसम के साथ अटैच प्रोनाउन, वो तो मैंने कहा क्या विद क्लोज आइज आपने कहना है कि ये इदाफा फ्रेगमेंट है, ठीक है। सो उसका पानी, ये माँ जो है वो पानी के लिए यूज हुआ है। अबवाहु ये भी यस, एक्चुअल मतलब में फ्रेगमेंट है। हाँ जी, आप क्या ट्रांसलेशन क्या है इसकी? उसके दरवाजे, उनके माँ बाप, नो अबवा ये बाप, वालिदैन, उनके अबवा ये यानी दो बाप, उनके वालिदैन, अबवानी वालिदैन, उनके वालिदैन। ये इट्स लाइक मुस्लिमानी अबवानी, ठीक है। तो ये नून जो है वो ड्रॉप हो गया और ये बन गया अबवा, और उसके साथ फिर अटैच प्रोनाउन लगा दिया, तो बन गया कि उसके पेरेंट्स, बेसिकली उसके पेरेंट्स। सो ये अबवा यहाँ पे सिर्फ फादर नहीं है बल्कि पेरेंट्स के सेंस में आ रहा है। ओके, बी अज़ाबिन अलीमिन, ये नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये फ्रेगमेंट हमने पढ़ी है, तो ये क्या है? बियज़ाबिन तो आपका वो है जार मजरूर, जार मजरूर फ्रेगमेंट है। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वन, आयातिल्लाही, ये है आयाती, यस यस, वेरी गुड। मुदाफ सो अल्लाह है, आयाती अल्लाह की आयत, मदाफ इलैही, ये भी है, दूनिल्लाह है, ये भी स्पेशल। ये भी है। वेरी गुड। अक़रबा रुहमा, ये तो फेल लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये अक़रबा ये भी बोला, ज्यादा करीब हो तर सकता है है या रिश्ते फिर में, भी हो सकता है, ये उस तरह से मैच कर रहा दोनों से ना। ओके, ज्यादा करीब है रिश्ते में, रुहमा, रहमत। हाँ, लेकिन ये एक फेल से भी मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो इसम की तरह यूज हुआ है। सो इट इज इसम, जैसे हम कहते हैं ना अकबरू, अकबरू, ज्यादा करीब, ठीक है। हाँ जी, सो ये तफदील है बेसिकली, जो वो कंपैरेटिव यूज करते हैं। सो अक़रबा रुहमा, लेकिन रुहमा डर नहीं है, घर में नहीं है, घर नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मुद्दतिहिम है जी, यस, मुद्दत, क्योंकि मुद्दत इसम है और उसके साथ हिम अटैच प्रोनाउन है, उनकी मुद्दत, ठीक है। उनकी मुद्दत, यहदिल्लाहु, ये है, अल्लाह नहीं है यादी तो वर्ब है, ये फेल है बेसिकली। ओके, सो यहदिल्लाहु, अल्लाह की हदायत, सॉरी अल्लाह गाइडेड, बेसिकली ये सेंटेंस है। और दूसरी बात अल्लाह जर में भी है, सॉरी वफा में भी है। थोड़ी होगा, हदायत तो इसम नहीं होगा। नहीं, यहदी है, हदायत नहीं है, यहदी। ओके, तो ये जब फेल पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। लेकिन ये जो बिगिनिंग में या है ना, मैं आपको एक जस्ट हल्का सा वो दे दूं कि बिगिनिंग में या हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कहें उसको फेल समझ लें। और प्लस अल्लाहू है ना। जी एग्जैक्टली। तो इसकी ट्रांसलेशन है अल्लाह गाइड्स, ठीक है, अल्लाह गाइड्स। अल वलायतु लिल्लाही, नहीं नहीं, अल्लाह, ठीक है। और लिल्लाही क्या है? जार मजरूर, ये हुर्फ जर है, मजरूर, वेरी गुड, जार फ्रेगमेंट। जार मजरूर। ओके, अय्युल हिज़बैनी, ये है, उनसे दो गिरो, अय्यू हमने देखा है स्पेशल, ये है ज़र्फ है, जी, वेरी गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो लगता है कि चीजें समझ में आ रही हैं। इंशाल्लाह आप होमवर्क देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। होमवर्क क्या है? अच्छा, ये मैं आप लोगों के साथ करना चाह रही थी, लेकिन आप लोग अच्छा खुद ट्राई करेंगे, और अगर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको देख लेंगे, तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। अल्लाह का घर, आपने इसको खुद से देखना है, ठीक है। इसको ट्रांसलेशन करने की कोशिश करनी है और फिर लेबल करना है उसको,
عبداللہ ٹھیک ہے. تو یہ اپنے مشکل جو آپ کے اسٹڈی سیشن ہوگا اس میں بھی آپ پریکٹس کر لیں, خود پریکٹس کرنی ہے, پھر وہاں پہ اگر کوئی آپ کا کویشچن ہے تو وہاں پہ آپ پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ورڈز کو میں نے یہاں پہ مینشن بھی کر دیا جو تھوڑے سے ہارڈ لگ رہے تھے. اب یہاں پہ دیکھیں 2 لڑکوں کی کتاب. ٹھیک ہے, تو لڑکے کے لیے ورڈ ہوتا ہے ولدن, ولدن. ٹھیک ہے, واو اور لام کے اوپر فتحہ کے ساتھ ولدن. تو اب جب 2 لڑکے ہم کہہ رہے ہیں تو ہم مسلمانی کی طرح سے اس کو بنائیں گے, رائٹ. تو ہم کہیں گے ولدانی, رائٹ. اور لیکن اس کو کنفیوز نہیں کرنا والدینی, تو اس کو پیرنٹس نہیں سمجھ لینا, بلکہ یہ کیا ہے, اس کے نیچے کسرہ ہے اور اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لام کے اوپر فتحہ ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹس the ڈفرنس. تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. اب ہوم ورک کیا ہے؟ ہوم ورک ہے کہ سیم جو ہم نے ابھی پریکٹس کی ہے, آپ نے ان ورڈز کو ٹرانسلیٹ بھی کرنا ہے اور ان کو لیبل بھی کرنا ہے, کہ یہ بتانا ہے کہ یہ فریگمنٹ ہے یا نہیں ہے. اگر یہ فریگمنٹ ہے تو اس کو لیبل بھی کرنا ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرنا ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دینا ہے. پھر یہاں پہ یہ ایک اور پریکٹس ہے تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. پھر یہاں پہ ایک اور ہے, اس کی ایگزامپل, اس میں آپ کو 2 اسم دیے گئے ہیں اور اس کو جسٹ آپ نے اضافہ فریگمنٹ میں کریٹ کنورٹ کرنا ہے. پہلی ایگزامپل آپ کے لیے یہاں پہ کر دی گئی ہے, عبدن. عبدن کا مطلب ہوتا ہے سلیو, رائٹ. اور السمیع کا مطلب ہے سننے والا. سو اس کو میں اضافہ فریگمنٹ بنانا چاہتی ہوں تو میں کیا کہوں گی, عبد السمیعی, رائٹ, عبد السمیعی. سو slave of the one who listens. ٹھیک ہے, سو السمیع جو ہے وہ اللہ کا نام ہے, رائٹ, اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. تو یہ عبد السمیع. تو اسی طرح سے آپ نے ان کو جو ہے نا وہ اضافہ فریگمنٹ میں کنورٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ بہت ٹائم ہو گیا, اب انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں اپنا سیشن. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک 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 ونتوب الیک.